شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالی آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ دنیا میں سب سے پہلے قاتل قابیل اور سب سے پہلا مقتول حابیل ہے۔ قابیل اور حابیل یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ ان دونوں کا واقعہ یہ حضرت حوا علیہ السلام کے ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے، اور ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کے لڑکی سے نکاح کیا جاتا تھا۔ اس دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح حابیل کے بہن کے ساتھ پیدا ہوئی تھی اس لڑکی کے ساتھ طے کر دیا، اور حابیل کا نکاح اقلیمہ کے ساتھ جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی کرنا چاہا، مگر قابیل اس پر راضی نہ ہوا، بلکہ چونکہ اقلیمہ زیادہ خوبصورت تھی اس لیے وہ اس کا طلبگار ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کیونکہ اقلیمہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے اس لیے وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہو سکتا، مگر قابیل اپنی ضد پر ڈٹا رہا۔ بلاخر حضرت آدم علیہ السلام نے حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانی خداوند قدوس کے دربار میں پیش کرو، جس کی قربانی مقبول ہوگی وہی اقلیمہ کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی کی مقبولیت کی یہ نشانی تھی کہ آسمان کی طرف سے ایک آگ اتر کر آتی اور اس کو کھا لیا کرتی تھی۔ چنانچہ قابیل نے گیہوں کی کچھ بالیاں اور حابیل نے ایک بکری قربانی کے لیے پیش کی۔ آسمانی بجلی نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا اور قابیل کے لیے گیہوں کو چھوڑ دیا۔ اس بات پر قابیل کے دل میں بغض اور حسد پیدا ہو گیا، اور اس نے حابیل کو قتل کر لانے کی ٹھان لی، اور حابیل سے کہہ دیا کہ میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا کہ قربانی قبول کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، وہ متقی بندوں کی ہی قربانی قبول کرتا ہے، اگر تو متقی ہوتا تو ضرور تیری قربانی قبول ہوتی۔ ساتھ ہی حابیل نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تو میرے قتل کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے اپنے ہاتھ نہیں اٹھانے دوں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلڑے پڑے اور تو دوزخی ہو جائے، کیونکہ بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ پھر آخر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ بوقت قتل حابیل کی عمر 20 سال برس کی تھی۔ وہ قتل کا یہ حادثہ مکہ مکرمہ میں جبل سور کے پاس یا جبل حرا کی گھاٹی میں ہوا، اور بعض قول کا قول ہے کہ بصرہ میں جس جگہ مسجد اعظم بنی ہوئی ہے منگل کے دن یہ سانحہ ہوا۔ اللہ عالم۔ روایت ہے کہ جب حابیل قتل ہو گئے تو 7 دنوں تک زمین پر زلزلہ رہا، وحوش اور جانور اور درندوں میں اضطراب اور بے چینی پھیل گئی۔ قابیل جو بہت ہی گورا اور خوبصورت تھا، بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ بالکل کالا اور بدصورت ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بہت رنج ہوا، اور یہاں تک کہ حابیل کے رنج اور غم میں 100 برس تک کبھی آپ کو ہنسی نہیں آئی، اور سریانی زبان میں آپ نے حابیل کا مرثیہ لکھا۔ اس کا عربی اشعار میں ترجمہ یہ ہے کہ تمام شہروں اور ان کے باشندوں میں تغیر پیدا ہو گیا، اور زمین کا چہرہ غبار آلود اور کبھی ہو گیا، ہر رنگ اور مزے والی چیز بدل گئی، گورے چہرے کی رونق گم ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شدید غضبناک ہو کر قابیل کو پھٹکار کر اپنے دربار سے نکال دیا، اور وہ بدنصیب اقلیمہ کو ساتھ لے کر یمین کے سرزمین عدن میں چلا گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا، حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لی کہ وہ آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، لہٰذا تو بھی ایک آگ کا مندر بنا کر آگ کی پوجا کیا کر۔ چنانچہ قابیل وہ پہلا شخص ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور سب سے پہلے زمین میں ناحق خون کیا، اور یہ پہلا وہ مجرم ہے جو جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ روئے زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق بہائے گا قابیل اس میں حصے دار ہوگا، کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا دستور نکالا۔ اور قابیل کا انجام یہ ہوا کہ اس ایک لڑکے نے جو کہ اندھا تھا اس کو پتھر مار کر قتل کر دیا، اور یہ بدبخت نبی زادہ ہونے کے باوجود آگ کی پوجا کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں اپنے لڑکے کے ہاتھ سے مارا گیا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا، چونکہ اس سے پہلے کوئی آدمی مرا ہی نہیں تھا، اس لیے قابیل بڑا حیران تھا کہ بھائی کی لاش کو کیا کروں۔ چنانچہ کئی دنوں تک وہ لاش اپنے پیٹ پر لادے پھرا۔ پھر اس نے دیکھا کہ کوے آپس میں لڑے اور ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے
زمین کے اندر گھڑا کھودا اور اس میں مرے ہوئے کوبے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ منظر دیکھ کر قابیل کو معلوم ہوا کہ مردے کی لاش کو زمین میں دفن کرنا چاہیے، چنانچہ اس نے قبر کھود کر اس میں لاش کو زمین میں دفن کر دیا۔ ایک دن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مذہب میں ایک شخص حیرانی اور پریشانی کے عالم میں آ کر کہنے لگا، میں نے عجیب و غریب منظر دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، تم نے کیا دیکھا ہے؟ اس نے بتایا، میری بیوی سخت بیمار پڑ گئی تھی، وہ مجھ سے کہنے لگی وادی برہوت کے کنویں سے پانی لے آؤ، میرا مرض دور ہو جائے گا، کیونکہ بعض جلدی امراض کنویں کے پانی سے دور ہو جاتے ہیں، غالباً اس لیے بیوی نے ایسی خواہش کی تھی۔ چنانچہ وہ شخص بیان کرتا ہے کہ میں ہاتھ میں مشک اور ڈول لے کر پانی لینے اس مقام کی طرف چل پڑا۔ میں نے دیکھا ایک خوفناک صحرا ہے، ڈرا تو بہت، لیکن پھر بھی میں پوری قوت سے برداشت کرتے ہوئے کنویں کی تلاش میں جاری رکھی۔ جیسے ہی کنویں پر پہنچا، اچانک اوپر سے کسی زنجیر کی آواز نیچے کی طرف آئی۔ میں نے دیکھا ایک شخص ہے جو کہہ رہا ہے مجھے پانی پلا دو ورنہ میں مر جاؤں گا۔ میں نے سر اٹھا کر پانی کا ڈول اس کی طرف آگے بڑھاتے ہوئے دیکھا تو پتہ چلا کہ اس کی گردن زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے۔ میرے پانی پہنچانے سے پہلے اس شخص کو اوپر کی طرف اٹھا لے گیا، یہاں تک کہ وہ سورج کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ ابھی میں ڈول کا پانی مشک میں واپس ڈالنا چاہ ہی رہا تھا کہ دیکھا وہ شخص دوسری مرتبہ نیچے آیا اور پانی کہہ کر پیاس کا اظہار کرنے لگا۔ میں نے چاہا کہ پانی کا ڈول اسے دے دوں، لیکن اسی ثنا میں اسے پھر اوپر کھینچ لیا گیا۔ 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا۔ میں نے جلدی اپنے مشک کے سرے کو باندھا اور اسے پانی دیے بغیر ہی واپس لوٹایا۔ میں تو بہت زیادہ خوفزدہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ یہ جان سکوں کہ اس واقعے کی حقیقت کیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بدبخت وہی قابیل ہے جس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا تھا۔ اس جگہ قیامت تک اسے اسی طرح سزا دی جائے گی۔ جب قیامت برپا ہوگی تو جہنم کے باقی عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔